رسول اللہ جب کوئی کسی کا نہ ہوگا، جہاں پر ابو بکر ہوں گے، جہاں پر عمر ہوں گے، جہاں پر عثمان ہوں گے، جہاں پر حیدر ہوں گے، یا رسول اللہ اس قریب کو یاد کر لیجئے گا، یا رسول اللہ مجھے بھی یاد فرما لیجئے گا، اس غلام کو بھی جنت کی اس غلام کو بھی جنت میں داخل فرما دیجئے گا۔ حضرات محترم میرے مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ کے علم غیب تو دیکھے۔ حضرت محترم حضرت ابو ایوب انصاری اتنے دل سے سوچ رہے تھے، اتنے دل سے یہ خواہش تھی کہ مصطفیٰ میرے گھر کے مہمان بنیں گے، مگر جب خط پڑھا ہے تو مان گئے کہ مصطفیٰ میرے گھر کے مہمان نہیں، بلکہ میں مصطفیٰ کا مہمان بن کر اتنے دن سے گھر میں رہ رہا ہوں، اور میرے مصطفیٰ کے علم غیب پر سرکار اعلیٰ حضرت کی جب نظر پڑی ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ حضرات محترم ایک زمانہ تھا کہ نبی کی آمد سے پہلے ایک ایسا عاشق گزرا ہے کہ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، 1000 سال پہلے نبی کی آمد سے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، بلکہ ایسا عشق کرتے ہیں، ایسا عشق کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں جنت کا حقدار بنا دے رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اسے قبول کر لیا ہے، اور جسے مصطفیٰ قبول کر لے اسے کون ٹھکرا سکتا۔ حضرات محترم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ اب عاشق بننے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولانا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مفتی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ حافظ و عالم ہو، کوئی بھی عاشق ہو سکتا ہے۔ وہ نبی سے عشق کرنے والا 1000 سال پہلے جس نے عشق کیا، نہ کوئی حافظ تھا، نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی محدث تھا، نہ کوئی مفکر تھا، نہ کوئی ولی تھا، بلکہ وہ عاشق کون تھا؟ تو وہ عاشق والی یمن تھا، یمن کا بادشاہ تھا، یمن کا شہزادہ تھا۔ حضرات محترم اس نے ایسا عشق کیا، ایسا عشق کیا کہ پورا زمانہ اسے یاد کرتا، پورا زمانہ۔ حضرات محترم نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے اس عاشق کو کہتے ہیں حضرت تبہ حمیری، جن کا نام تبہ حمیری ہے۔ حضرات محترم بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، نبی کی آمد سے پہلے نبی آئے نہیں ہے بلکہ ایمان لے آئے، نبی ابھی آئے نہیں ہے مگر نبی کے اوپر ایمان لا چکے، ایمان کے حالت میں دنیا سے گزرے ہیں۔ حضرات محترم اتنے بڑے بادشاہ کہ جب گزرتے تھے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے پیچھے رہتے، فوج ان کے پیچھے، اور جس شہر میں چلے جائیں، جس شہر سے گزر جائیں، لوگ دیکھنے کے لیے ہجوم لگا لیتے تھے۔ حضرات محترم حضرت تبہ حمیری چلے ہیں، لشکر لے کر کے چلے ہیں، 1,35,000 گھوڑ سوار ہے، 1,22,000 پیادے ہیں۔ حضرات محترم سفر کرتے کرتے چلے ہیں، سفر جاری ہے، سفر کے دوران مکہ معظمہ میں پہنچتے ہیں۔ حضرات محترم مکہ میں پہنچے ہیں تو 1 دن گزر جاتا ہے، 2 دن گزر جاتا ہے، 3 دن گزر جاتا ہے، کوئی ملاقات کے لیے نہیں آتا، کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ حضرات محترم تبہ حمیری کہتے ہیں کیا اس شہر کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس شہر میں کون آیا ہے؟ یمن کا بادشاہ آیا ہے، یمن کا والی آیا ہے، کیا وہ لوگ دیکھنے کے لیے نہیں نکلیں گے؟ حضرات محترم اس زمانے کے ہزاروں علماء ربانیین ان کے ساتھ موجود تھے۔ حضرات محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے تبہ حمیری، یہ وہ شہر ہے جس شہر میں اللہ کا گھر ہے، جس گھر کا نام کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا مقدس گھر ہے۔ تیری اس یہاں کے رہنے والوں کی عظمت تجھ سے زیادہ ہے، یہاں کے لوگوں کی عزت باہر کے لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، یہاں کے لوگ تو خود با عزت ہے، تجھے دیکھنے کے لیے کیسے نکل سکتے ہیں؟ حضرات
محترم اتنا کہنا تھا، تبا حمیری سوچتے ہیں کہ اس گھر میں، اس شہر میں جو اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، اگر اسے ڈھا دیا جائے، اسے توڑ دیا جائے، تب تو لوگ نکلیں گے، تب تو لوگ دیکھنے کے لیے نکلیں گے، تب تو لوگ ملاقات کے لیے نکلیں گے۔ حضرات محترم اتنا سوچنا تھا، سر میں درد شروع ہوا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، طرح طرح کے علاج کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کے معالج علاج کر رہے ہیں، فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرات محترم جو سب سے بڑے عالم تھے، جو سب سے بڑے عالم ربانی تھے، نبض کو پکڑ کر کے چیک کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بیماری آسمانی ہے، علاج زمین کا ہو رہا ہے، فائدہ ہو نہیں سکتا۔ حضرات محترم وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے دماغ میں کوئی غلط خیال سوچا ہے تو آپ اسے نکال دے۔ حضرات محترم اتنا کہنا تھا، سوچتے ہیں کہ میں نے یہی سوچا تھا کہ کعبہ کو توڑ دیا جائے، کعبہ کو ڈھا دیا جائے۔ حضرات محترم جیسے ہی کعبہ کا برا خیال نکالنا تھا، کہتے ہیں کہ سر کا درد فوراً ٹھیک ہو گیا ہے، شفا مل گئی ہے۔ حضرات محترم اب اس قدر نبی کی محبت، اس قدر اللہ کا خوف، خدا کا خوف دل میں طاری ہوا ہے، دل پر خشیت الہی اس قدر طاری ہوا ہے کہ خدا کے خوف سے، خدا کی محبت میں سب سے پہلے اگر خانہ کعبہ پر، جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر اگر کسی نے غلاف چڑھایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ حضرت تبا انصاری، حضرت تبا کی ذات ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا ہے، اور یہ انہی کا دین ہے، یہ انہی کی وجہ ہے، یہ انہی کی بدولت آج تک خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ حضرات محترم اتنا کہنا تھا، اتنا کرنا تھا، پھر وہاں سے سفر جاری کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، چلتے چلتے ایک مقام آتا ہے، ایک مقام پر علماء ربانیین رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سرزمین سے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے، اس سرزمین سے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تبا حمیری کہتے ہیں کہ بتاؤ مدینہ ہے کیا چیز، مدینہ کہتے کسے ہے، مدینہ کیا چیز ہے۔ حضرات محترم اس زمانے کے جو عالم دین تھے، علماء ربانیین تھے، کہتے ہیں کہ مدینہ وہ شہر ہے کہ اس شہر میں اللہ کا ایک نبی آئے گا جو کہ امام الانبیاء ہوگا، حبیب کبریا ہوگا، غریبوں کا بے کس، غریبوں کا مددگار ہوگا، غمخوار امتیوں کا بخشوانے والا ہوگا۔ وہ اس زمانے کے علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ نبی، آخری نبی اس زمین پر تشریف لائیں گے اور اپنی آخری سانسیں اس زمین پر لیں گے، آخری سانس تک اس زمین پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ حضرات محترم تبا حمیری کہتے ہیں کہ بتاؤ اس نبی کی شان کیا ہے، اس نبی کی عظمت کیا ہے، اس نبی کی رفعت کیا ہے۔ حضرات محترم حضرت تبا حمیری کو جواب دیتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس نبی کی شان تو وہ شان ہے کہ اگر ان کا کوئی ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو وہ پروردگار عالم سے ملا دے گا، اگر کوئی ان کا ہو جائے تو خدا اس کا ہو جائے گا۔ حضرات محترم اتنا سننا تھا، حضرت تبا حمیری کی ذات ہے۔ حضرت تبا حمیری پورے سرزمین مدینہ پر 400 مکان تیار کرتے ہیں، 400 مکان تیار کرتے ہیں۔ حضرات محترم بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، 400 مکان تیار کرتے ہیں حضرات محترم، اور ایک خط لکھتے ہیں، 400 مکان تیار کرا کر کے 400 مکان میں 400 علماء کرام کو بساتے ہیں اور ایک مکان 2 منزلہ بناتے ہیں، اور اس مکان میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے، جو سب سے بڑے عالم ربانی تھے، وہ تبا حمیری اس مکان میں انہیں ٹھہراتے ہیں، اس مکان میں انہیں بساتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت تبا حمیری ہے ایک خط لکھتے ہیں۔ خط کا مضمون کیا ہے، خط کا لکھنے کا مقصد کیا ہے، خط میں کیا لکھا ہوا تھا، حضرات محترم وہ بتاؤں گا۔ حضرات محترم حضرت تبا حمیری خط لکھتے ہیں اور جو سب سے 2 منزلہ مکان میں جو عالم دین تھے اس عالم دین کے حوالے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جب مصطفیٰ تمہارے
زمانے میں آ جائے تو مصطفیٰ کے حوالے کر دینا، اگر تمہارے زمانے میں نہ آئے، تمہارے بیٹے کے زمانے میں آئے تو بیٹے کو کہہ دینا کہ مصطفیٰ کو دے دے، اگر اس کے زمانے میں نہ آئے تو اپنے پوتے کو دے دینا۔ حضرات محترم کہتے ہیں کہ نسل در نسل منتقل کر دینا، یہاں تک کہ خط مصطفیٰ تک پہنچ جائے۔ حضرات محترم تاریخ نے اپنے اوراق کو پلٹا ہے، تاریخ نے جب اپنا وقت پلٹا ہے، حضرات محترم ایک وقت آتا ہے، ایک دن آتا ہے، ایک صبح نمودار ہوتی ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، ہوائیں خوشبودار ہے، فضائیں مہک رہی ہے، خانہ کعبہ مست ہے۔ حضرات محترم اسی وقت میں صبح صادق کے وقت میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ حضرات محترم حضرت عبد المطلب ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ گرا جا رہا ہے۔ حضرات محترم عبد المطلب سوچتے ہیں کہ اب غریبی کا عالم ہے، کیا ہوگا؟ خانہ کعبہ گرا جا رہا ہے، غریبی کا عالم ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوگی؟ حضرات محترم اتنا سوچنا تھا، دورے دورے ایک لونڈی آتی ہے اور خوشخبری سناتی ہے کہ مبارک ہو اے عبداللہ، تیرے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے۔ حضرات محترم حضرت عبد المطلب پکار اٹھتے ہیں، قسم خدا کی مسلمانوں، کعبہ گرا نہیں ہے بلکہ کعبہ سجدے میں جھکا ہے، اور میرے پوتے محمد عربی کی ولادت کی خوشی میں کعبہ سجدے میں جھکا ہے۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر۔ حضرات محترم کعبہ گرا نہیں ہے، کعبہ سجدے میں جھکا ہے۔ حضرات محترم کعبے میں 360 بت رکھا ہوا تھا، 360 بت رکھا ہوا تھا۔ حضرات محترم اوندھے منہ پڑے ہوئے، نبی کی آمد ہوئی، اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی ہتھوڑا چلا، نہ کوئی لاٹھی برسی، نہ کوئی کلہاڑی چلی۔ حضرات محترم میں نے عالم تصور میں اس بے جان مورتیوں سے سوال کر لیا کہ اے بے جان مورتی بتا، نہ کوئی ہتھوڑا چلا، نہ کوئی لاٹھی چلی، نہ کوئی کلہاڑی چلی، بتا اوندھے منہ کیسے گر گئے؟ تو عالم تصور میں وہ بت بے جان مورتی جواب دیتی ہے کہ میں بے جان ہو کر کے یہ سمجھ گیا کہ 12 ربیع الاول کی صبح میں کون آیا ہے، مگر تو یہ انسان ہو کر کے نہ سمجھ سکا کہ صبح صادق کے وقت کون آیا ہے۔ وہی آیا ہے جو حبیب کبریا ہے، وہی آیا ہے جو محبوب کائنات ہے۔ حضرات محترم تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ حضرات محترم اب بتائیں کہ نبی کی آمد ہوئی ہے، اب تاریخ نے اپنے اوراق کو پلٹا ہے، تاریخ جب بدلی ہے، جب وقت گزرتا گیا، کچھ عرصے کے بعد، کچھ سال کے بعد وہی میرے مصطفیٰ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ ہجرت کا ساتھی حضرت ابو بکر صدیق ہے، اونٹنی پر سوار ہے۔ حضرات محترم مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ کے لوگ انتظار میں ہے کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، حبیب کبریا آ رہے ہیں، حضرات محترم اللہ کے محبوب آ رہے ہیں، سب کے سب انتظار میں ہے، سب کے سب منتظر ہے، سب کی یہی خواہش ہے کہ مصطفیٰ میرے گھر کے مہمان بنیں گے، مصطفیٰ میرے گھر کے مہمان بنیں گے۔ جہاں امیر مہنگی مہنگی سواری لے کر کے کھڑے ہیں، وہیں پر ایک غریب بھی کھڑا ہے کہ مصطفیٰ میرے گھر کے مہمان بنیں گے۔ جہاں پر یہ امیروں کو یہ خواہش ہے کہ مصطفیٰ میرے گھر کے مہمان بنیں گے، وہیں پر غریب کو بھی یہ تمنا ہے، غریب کی بھی یہ آرزو ہے کہ مصطفیٰ میرے گھر کے مہمان بنیں گے۔ حضرات محترم تمام لوگ انتظار میں ہے، مدینہ
مدینہ کے لوگ رستے تک رہے ہیں کہ مصطفیٰ کب آئیں گے. آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جب میرے مصطفیٰ کی سواری مدینہ میں داخل ہوئی ہے تو کیا دیکھتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ کی سواری مدینہ میں داخل ہوئی ہے تو مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں سب بستہ کھڑے ہو کر کے، عورتیں اپنے چھتوں پر کھڑی ہو کر کے یہ گا رہی ہے طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. حضرات محترم سب لوگ انتظار کر رہے ہیں مصطفیٰ میرے گھر کے مہمان بنیں گے. وہیں پر ایک صحابی رسول ہے جن کو کہا جاتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری. حضرات محترم ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ مصطفیٰ میرے گھر کے مہمان بنیں گے، مصطفیٰ میرے گھر کے مہمان بنیں گے. حضرات محترم میرے مصطفیٰ آئے ہیں، پروردگار عالم حکم دیتا ہے، جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب لوگوں کی یہی خواہش ہے کہ آپ سب کے گھر کے مہمان بن جائیں. حضرات محترم ایک وقت میں ایک ہی گھر کے مہمان بن سکتے ہیں. حضرات محترم میرے مصطفیٰ ہے، آتے ہیں سب کی خواہش ہے کہ مصطفیٰ میرے گھر کے مہمان بنیں گے. حضرات محترم پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فیصلہ سواری کے اوپر چھوڑ دیجئے، جہاں پر بیٹھ جائے گی اسی گھر کے مہمان بنیں گے. حضرات محترم فیصلہ سواری کے اوپر چھوڑا جاتا ہے، فیصلہ سواری کے اوپر چھوڑا جاتا ہے. سواری نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کا چکر لگایا اور بیٹھ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق ہو سکتا ہے پھر سے چلایا جائے. حضرات محترم مسلسل 3 مرتبہ گھمایا جاتا ہے، 3 مرتبہ چلایا جاتا ہے. سواری حضرت حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر دروازے پر بیٹھ جاتی ہے. میرے مصطفیٰ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے مہمان بنے ہیں. اب دیکھیں میرے مصطفیٰ کا علم غیب، جو میرے مصطفیٰ کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے. حضرات محترم وہ دیکھیں میرے مصطفیٰ کا علم، وہ خط جو 1000 سال پہلے لکھا گیا ہے میرے مصطفیٰ اسے بھی دیکھ رہے ہیں، کس نے لکھا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں، خط کا مضمون کیا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں. حضرات محترم داخل ہوئے ہیں گھر میں، گھر کے مہمان بنے ہیں. حضرات محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ایوب انصاری گھر کے فلاں مقام پر ایک صندوق پڑا ہے، اس صندوق میں ایک خط ہے، اس خط کو میرے پاس لے کر کے آیا جائے. حضرات محترم حضرت ابو ایوب انصاری ہے، وہ خط کو لے کر کے آتے ہیں. میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہے، آنکھیں نم ہے، آنکھوں سے آنسو کے برسات جاری ہے. حضرات محترم حضرت ابو ایوب انصاری کو خط دیتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری دیکھتے ہیں، رونے لگتے ہیں. آخر اس خط میں لکھا کیا تھا؟ آخر اس خط کا مضمون کیا تھا؟ حضرات محترم حضرت طبہ حمیری لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی آمد سے 1000 سال پہلے، یا رسول اللہ آپ کی آمد سے 1000 سال پہلے میں یہ خط لکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کے لیے مدینہ کو بسا کر کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ میں نے مدینہ میں 400 گھر بنائے ہیں، 400 میں 400 علماء کرام کو میں نے بسایا ہے. یا رسول اللہ ایک گھر 2 منزلہ بنایا ہے، وہ آپ کے لیے میں نے بنایا ہے. یا رسول اللہ میں آپ کی محبت لے کر کے اس دنیا سے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ جب قیامت کا منظر ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. یا رسول اللہ جب کوئی کسی کا نہ ہوگا، جہاں پر ابو بکر ہوں گے، جہاں پر عمر ہوں گے، جہاں پر عثمان ہوں گے، جہاں پر حیدر ہوں گے. یا رسول اللہ اس قریب کو یاد کر لیجئے گا. یا رسول اللہ مجھے بھی یاد فرما لیجئے گا. اس غلام کو بھی جنت کی اس غلام کو بھی جنت میں داخل فرما دیجئے گا. حضرات محترم میرے مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ کے علم غیب تو دیکھے. حضرت محترم حضرت ابو ایوب انصاری اتنے دل سے سوچ رہے تھے، اتنے دل سے یہ خواہش تھی کہ مصطفیٰ میرے گھر کے مہمان بنیں گے. مگر جب خط پڑھا ہے تو مان گئے کہ مصطفیٰ میرے گھر کے مہمان نہیں بلکہ میں مصطفیٰ کا مہمان بن کر اتنے دن سے گھر میں رہ رہا ہوں. اور میرے مصطفیٰ کے علم غیب پر سرکار اعلیٰ حضرت کی جب نظر پڑی ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں.